میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ رجت میں اتنے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو اپنی پرسنل لائف جو پہلے تھی کسی عمل کو پڑھنے کے بعد اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو رجت کے مسائل میں مبتلا ہے۔ کوئی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں یا کوئی چلہ کرتے ہیں، اس میں جب آپ صاحب اجازت کی اجازت شامل نہیں کرتے یا وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر رہا ہوتا تو آپ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک پروپر علاج اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے بندے سے جو رجت کی تشخیص بھی کرنا جانتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں رجت کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور کس طرح سے رجت کا ہم علاج کر سکتے ہیں۔ وہ رجت جو کسی موکل کے ذریعے ڈیوٹی لگائی گئی ہو اس کا معاملہ ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ جو عموماً وظائف یا چلے کی رجتیں ہوتی ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا اعمال کے درمیان سے اٹھ جاتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، یا جو قیودات ہوتی ہیں ترک جلالی جمالی کی قیودات صاحب اجازت لگاتا ہے، یا وقت کی قید ہوتی ہے آپ اس وقت پہ نہیں کرتے، یا کوانٹٹی کی قید ہوتی ہے آپ اس کو نہیں کرتے، تو اس سے ریلیٹڈ جو رجت کے مسائل میں بندہ شامل ہوتا ہے یا گرفتار ہوتا ہے، یہ ہر قسم کی اس طرح کی رجت کو ختم کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدی بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم مجھ پر ہم تمام پر اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے، اہل بیت علیہم السلام کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آج ایک خاص مسئلے کے ساتھ اور ایک کامن مسئلہ لوگوں میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے میرے پاس کافی میسیجز آتے ہیں کہ حضرت ذرا یہ بتائیں کہ رجت کا کیا کریں۔ رجت نے بڑا پریشان کر دیا ہے، حتیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ رجت میں اتنے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی جو اپنی پرسنل لائف جو پہلے تھی کسی عمل کو پڑھنے کے بعد وہ اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ نفسیاتی بنتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ رجت کے مسائل میں لوگ خوف میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو مچھر اور مکھی تک سے ڈر لگنے لگ گیا، بے جا اس طرح کے خواب دیکھنے لگ گئے کہ کبھی خواب میں کوئی ان کو مار رہا ہے، یا رجت کے شکار افراد ان مسائل میں مبتلا ہو گئے کہ جو وظائف یا جو ذکر یا جو چلے ان کے کام کرتے تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے۔ تو رجت ایک جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ رجت کے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو رجت کے مسائل میں مبتلا ہے۔ رجت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں یا کوئی چلہ کرتے ہیں جب صاحب اجازت کی اجازت کے بغیر۔ دیکھیں میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے یوٹیوب ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ ہمیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جس کا عمل آپ سن رہے ہیں اور جب وہ ایک باقاعدہ چلے والے عمل، دیکھیں ہم بھی الحمدللہ بہت سے ایسے اعمال بیان کرتے ہیں جس کے لیے اجازت درکار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامن اعمال بیان کیے، عام جس کی اجازت ہے، اس کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ باقاعدہ کسی عمل کے چلہ کرنا، حضرات کا عمل کرنا، اور اس میں جب آپ صاحب اجازت کی اجازت شامل نہیں کرتے یا وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر رہا ہوتا تو آپ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو نورانی طاقتیں ہیں، روحانی قوتیں ہیں، یا عالم سفلی سے ہوں یا عالم علوی سے ہوں، جب وہ آپ سے مانوس نہیں ہوتے نا تو وہ آپ پر اٹیک کرتے ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ رزق کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ صحت کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ان چیزوں سے جو ہے جو اس کی روحانی برکتیں آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کا اثر ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے جو آپ کا صحیح جس کا معاملہ چل رہا۔ اور رجت ایک پروپر علاج اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور ایسے بندے سے جو رجت کی تشخیص بھی کرنا جانتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ
میں رجت کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور کس طرح سے رجت کا ہم علاج کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے آفات میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ صاحب اجازت کی اجازت سے نہیں پڑھتے، یا صاحب اجازت کے ورد میں وہ اعمال نہیں ہوتے، یا صاحب اجازت کو ان اعمال کی اجازت نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے، بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں صاحب اجازت اگر وہ صاحب خلیفہ بھی ہو اور اس کا سلسلہ متصل ہو اور اس کو اس کے بزرگوں نے اجازت دی، اگرچہ اس نے نہ کیوں، لیکن اگر اس کو اجازت تامہ حاصل ہے تو اگر وہ کسی کو اور آگے اس کو دینے کی اجازت ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. آج میں آپ کو رجت کا ایک آسان طریقہ علاج الحمدللہ اتنا کمال کا یہ طریقہ آسان ہے اس کا علاج کا اور اس کا صدقہ کا کہ الحمدللہ میں نے ایسے احباب کی رجت، جن کو حضرات کی رجت ہو گئی، جن کو تلسمات کی رجت ہو گئی، جن کو چوکی کے عمل کی رجت ہوئی، جن کو کڑے کے اعمال کی رجت ہوئی، جن کو مندرے کے اعمال کی رجت ہوئی، ان اعمال میں مبتلا افراد میرے پاس دور دراز سے آئے، کوئی پنجاب سے، کوئی بلوچستان سے. الحمدللہ فقیر نے ان کا اس طریقے سے علاج کیا جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں. الحمدللہ اس طریقے سے صدقہ دینا اور اس طریقے سے علاج کرنے سے آپ کے ہر قسم کی رجت ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کی رجت. ہاں، وہ رجت جو کسی موکل کے ذریعے ڈیوٹی لگائی گئی ہو اس کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جو عموماً وظائف یا چلے کی رجتیں ہوتی ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا اعمال کے درمیان سے اٹھ جاتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، یا جو قیودات ہوتی ہیں ترک جلالی جمالی کی قیودات صاحب اجازت لگاتا ہے، یا وقت کی قید ہوتی ہے آپ اس وقت پہ نہیں کرتے، یا کوانٹٹی کی قید ہوتی ہے آپ اس کو نہیں کرتے، تو اس سے ریلیٹڈ جو رجت کے مسائل میں بندہ شامل ہوتا ہے یا گرفتار ہوتا ہے، یہ ہر قسم کی اس طرح کی رجت کو ختم کر دیتا ہے. بڑا آزمودہ میں نے پایا الحمدللہ اس طرح سے صدقہ کرنے کو. جب آپ اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں، چاہے وہ رجت میں نے کہا کہ کسی قسم کی رجت ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ نجات پاتے ہوئے ہوں گے. اور اس رجت سے نکل کے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو رجت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ وہ اب کسی کام کے نہیں رہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ سفر نہیں کر سکتے، وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، ایک خوف میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو چارپائی سے اٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں اٹھوں گا تو ایسا نہ ہو گر جاؤں گا. یہ حقیقت ہے. یہ رجت میں ایسے افراد جو جانتے ہیں، جو جن کا اس فیلڈ سے تعلق ان کو پتہ ہے. تو آسان طریقہ علاج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. آپ 7 منگل اس طریقے سے صدقہ دیں. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ 1.25 کلو پھیپڑا لے لیں، پھیپڑے جو ہوتے ہیں کلیجی لے لیں، پھیپڑا لے لیں 1.25 کلو، اور اس کے 20 پیس کریں. اس پھیپڑے کے 20 پیس کریں. 1.25 کلو پھیپڑا لینا ہے اور اس کے 20 پیس کرنے ہیں، 20 پیس. چھوٹے بڑے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اس 1.25 کلو کے پھیپڑے کے آپ کے 20 پیس آپ کو مکمل کرنے ہیں. وہ آپ نے کیا. اب جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو پڑھائی آپ کرتے ہیں، سپوز دیٹ آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ نصر پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی مندرہ پڑھ رہے ہیں، تو جو عمل بھی آپ پڑھتے ہیں اس عمل کو، یعنی اگر آپ مختلف قسم کے 3-4 اعمال پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر عمل کو 41 مرتبہ پڑھ کے اس میں دم کریں. یعنی اگر آپ سورہ مزمل بھی پڑھتے ہیں، اگر اتنی تعداد ہے نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ کوئی بھی عمل آپ پڑھ رہے ہو، کم از کم 3 مرتبہ. جیسے سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، سورہ فلق بھی پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا، سورہ ناس بھی آپ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا، سورہ نصر بھی آپ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا، یا بہت جو بڑی صورت اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں. تو جتنے آپ کے اعمال ہیں اس کو کم از کم 3 مرتبہ، اور جو بہت بڑے ہیں جیسے سورہ یاسین ہو گیا، سورہ واقعہ ہو گیا، سورہ رحمان ہو گیا، اس طرح کے جو اعمال بڑے ہیں اس کو 1 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر لیں. اس پھیپڑے پہ آپ دم کر لیں، اس پھیپڑے پہ آپ کیا کریں،
دم کر لیں، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس، اس کو آپ پڑھ کے دم کر دیں، اس کو پڑھ کے آپ دم کر دیں، اور 41 مرتبہ 41 مرتبہ انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوگا آیت اسکرین میں، اس کو 41 ٹائم مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اس 20 جو آپ نے پھیپڑا بنایا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ایک وہ پھیپڑے کا ٹکڑا آپ نے لیا، یہ آپ کے 10 انگلیاں ہو گئی، یہ دیکھ لیں 10 انگلیاں ہیں نا، یہ 10 انگلیاں ہو گئی۔ اب آپ نے شروع کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، ایک گوشت لیا آپ نے، اس میں سے اس طرح سے وہ گوشت لیا آپ نے، گوشت کو اس طرح سے آپ نے انگلی سے پورا ٹچ کیا، پھر دوسرا گوشت لیا، 20 پیس ہوئے نا، اب دوسرا لیا، دوسرا ایسے ٹچ کیا، تیسرے گوشت کا ٹکڑا لیا، وہ آپ نے تیسری انگلی سے ٹچ کیا، چوتھا گوشت لیا آپ نے، 4 جو پیس ہے اس کو آپ نے پوری انگلی سے ٹچ کیا، 5ویں گوشت کا ٹکڑا لیا، اس کو آپ نے پوری انگلی سے ٹچ کیا، 6ٹھا گوشت لیا، اس کو آپ نے پوری انگلی سے ٹچ کیا، 7واں جو پھیپڑے کا پیس ہے اس کو لیا، اس کو پوری انگلی سے ٹچ کیا، 8واں پھیپڑے کا ٹکڑا لیا، اس کو آپ نے پوری انگلی سے ٹچ کیا، 9واں لیا، اس کو آپ نے پوری انگلی سے ٹچ کیا، 10واں لیا، وہ پوری انگلی سے ٹچ کیا، تو 10 پھیپڑے آپ کے ہاتھ میں ہو گئے، تو 10 انگلیاں آپ کے پاؤں کی ہیں۔ ہاتھ میں آپ نے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، الٹے ہاتھ پہ ختم ہوگا، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر، اور پاؤں میں آپ کو کیا کرنا ہے، الٹے پاؤں سے شروع کرنا ہے اور سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ تو یہ 20 پیس 20 انگلیوں پر پاؤں کی اور ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح سے ٹچ کر کے اس کا اتارا کرنا ہے، پورا اتارا کرنا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور 3 سے 4 منٹ اپنے انگلیوں کو ایسے ہی اس خون پہ خشک ہونے دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ کو پاؤں کو دھو لیں۔ اب اس جو آپ نے اتارا کیا ہے نا، اس کو آپ قبرستان میں جا کے رکھ دیں، شوپر کھول کے قبرستان میں اس کو رکھ دیں۔ آپ یہ جو آپ نے پھیپڑے کے جو یہ پیس بنائے اور اس طرح سے آپ نے اتارا کیا، اس کو آپ لے جا کے قبرستان میں رکھ دیں۔ اس طرح سے کوشش کریں، 3 منگل آپ کریں گے، آپ کو اپنی طبیعت میں خود چینجنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی، کسی بھی قسم کا رجت ہوگی وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 7 منگل تک آپ یہ عمل کریں۔ الحمدللہ اتنے کمال کا یہ رجت کا صدقہ ہے، اتنے کمال کے رجت کا صدقہ ہے، میں نے بڑے سے بڑے افراد جو رجت میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس سے خلاصی حاصل ہوئی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں رجت کے علاج کے لیے، الحمدللہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو یہ طریقہ ایسے میں نے خود بھی کیا عمل کر کے ان کو، الحمدللہ 1 سے 2 اتارے پہ ہی اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ رجت کا، ہر قسم کی رجت کا بہترین طریقہ علاج ہے، بہترین طریقہ علاج ہے، بہترین طریقہ صدقہ ہے، بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ آپ اپنی جو آپ کی پڑھائی ہے، آپ اس کو کم از کم، اگر جیسے چھوٹی پڑھائی ہے آپ کی، سورہ کوثر ہو گئی، سورہ فیل ہو گئی، چھوٹا عمل ہے 2-3 آیتوں کا، تو آپ اس کو 41 ٹائم پڑھیں۔ اور اگر بڑی سورت ہے، سورہ مزمل ہے، حزب البحر ہے، سورہ یاسین، آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، یعنی آپ حزب البحر بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ مزمل بھی پڑھتے ہیں، تو سب کو 1 مرتبہ پڑھ کے اس 20 پھیپڑے کے پیس پہ دم کر لیں، اور اس میں پھر اس کے بعد یہ جو میں نے عمل آپ کو بتایا، یہ آپ کا عمل ہو گیا، کیونکہ رجت آپ کو جو عمل کیا تو اس کا بھی اتارا کرنا ہے نا، یہ اسی لیے آپ کو میں نے بتایا، جو آپ عمل کریں، چاہے کڑا پڑھ رہے ہیں، مندرہ پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کم از کم 3 مرتبہ، 1 مرتبہ آپ اس سارے اعمال کو دہرا لیں اس پہ، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد 41 ٹائم 41 مرتبہ انہو علی رجعہ لقادر، اس 20 پھیپڑے پر آپ دم کریں۔ اس کے بعد اس کو اس طرح سے جو میں نے طریقہ بیان کیا آپ کو، کہ انگلیوں سے اس کو اس گوشت پھیپڑے کے پیسز کو آپ ٹچ کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی اور پاؤں کی انگلیوں سے بھی،
الحمدللہ رب العالمین مجرب المجرب طریقہ علاج ہے رجت سے خلاصی حاصل کرنے کا، رجت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، الحمدللہ۔